یہ بات تو کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور عمران خان جو ہے وہ پھر ایک اصولی پولیٹکس کریں گے. جب تک کر رہے ہیں تب تک تو آپ کہیں گے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے, جب بعد میں وہ نہیں کریں گے تو آپ تنقید کریں گے. جب تک میاں صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, ان کا جو نیریٹو تھا کہ جمہوریت کے بارے میں تھا نا, جمہوریت کی مضبوطی, اس کو آپ یہ بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتے نہیں آپ کا موقف غلط ہے. جب انہوں نے سائڈز بدل لی اپنی تو آج ان پہ تنقید ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے, میں آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے نا کہ جمہوری پارٹیز کو جمہوری سیٹ اپ میں طاقتور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. لیکن مریم صاحبہ کلیئر تھی نا اپنے ویژن میں, پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے, زبیر صاحب کو جب بھیجا تھا آپ نے اس وقت آرمی چیف سے ملنے کے لیے, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ایگزیکٹلی, جب زبیر صاحب کو آپ نے بھیجا تھا تو آپ کس سے بات کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر؟ obviously wanted to talk to the establishment. تو یہ ہماری سیاسی پارٹیز اپوزیشن میں رہ کے بڑی کوشش کرتی ہیں کہ جمہوری اصولوں پہ بات کریں, لیکن جب اقتدار نظر آتا ہے تو پھر یہ اپنی سائڈز بدل لیتے ہیں. اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کے تمام اصول How would you assess عمران خان؟ تو عمران خان آج کی پوزیشن میں ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور آج کی کرنٹ ان کی ایک فلسفی کو دیکھتے ہوئے مجھ سے آپ پریڈکشن مانگ رہے ہیں یا میرے اوپینین مانگ رہے ہیں؟ پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے, لیکن ہاں جو پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے, اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے کم از کم کوئی 15 سال یا اس سے زیادہ اگر آپ کہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف پالیٹکس کی ہے نا, جب سے مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا, اور وہاں سے لے کے 2016 17 18 19 تک 18 19 سال سب کہتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی اس سے بالکل 180 ڈگری وہ ڈیفرنٹ سیاست کر رہے ہیں. یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے شروع کیا, اب ان کے مخالفت میں کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. تو اس میں کسی کو سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کو عمران خان اگر باہر آتے ہیں اور حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیں گے. کوئی سرپرائز آئی وونٹ بی شاکڈ, آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. اور جب ہوگا اور انہوں نے ماضی میں بھی کیا. لیکن دیکھیں ہم آئیڈیل سینیریو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. بٹ ابھی جیسے مریم صاحبہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, وہ کیوں ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے کہ دیکھیں جس کے پاس پاور ہوگی آپ انہی سے بات کریں گے نا. آپس میں بیٹھ کے آپ کیا بات کریں گے یہاں پہ؟ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی اگر چیف منسٹر ہیں, ان کے اختیار میں ہے کہ کیا سہیل آفریدی ملے گا عمران خان سے یا نہیں ملے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ شی از ناٹ گوئنگ ٹو میک دس ڈیسیژن. جس کے پاس ڈیسیژن ہے تو آپ نے انہی سے بات کرنی ہے نا. میرا خیال میں مریم نواز صاحبہ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود بھی سہیل آفریدی سے کبھی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو پھر دیکھیں یہ آئیڈیل ہے نا, یہ ہمارے دوست لیکن یہ آئیڈیل سینیریو میں کہہ دیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہاں لوگ تنقید پتہ کیا کرتے ہیں, ساری چیز میں آرمی کو فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دیں گے, اور جب ڈسکریڈٹ کرنا ہوگا دیکھیں یہ پنجاب حکومت ہے, یہ وفاقی حکومت ہے, یہ اس کو ملنے نہیں دے رہے سہیل آفریدی کو. یہاں پہ آ کے زبان ڈگمگا جاتی ہے. شہزاد صاحب کو تو میں پورے نمبر دے رہا ہوں. میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں بھائی یار ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو, اسٹریٹ جب بات کر رہے ہو لیکن یہ بات کریڈٹ دے رہے ہو تو جہاں وہ روک رہے ہیں. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ذمہ داری شہباز شریف صاحب کی حکومت پر ہی ڈالنی پڑے گی. ہمیں جو جمہوری سیٹ اپ انہی پہ ڈالنی پڑے گی. نہیں یہاں پہ تو چیف منسٹر اس طرح تو دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. میں دونوں میں جیل کی بات نظام کی بات کر رہا ہوں. ایک جملہ کر, پاور جس کے پاس بھی ہو, جب ایک سویلین سیٹ اپ ہے نا تو پھر آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اس طرح تو عمران خان بھی آج کہتے ہیں نا کہ آپ کے شو میں کہا تھا نا کہ ایسا بالکل فون ٹیپ کرے, آپ کہتے ہیں نہیں فون ٹیپ نہ کرے. آپ کہتے ہیں فائز عیسیٰ کا فیصلہ میرا نہیں تھا. یو ول ہیو ٹو ٹیک اونرشپ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور نے کروایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. جب تک نکالا نہیں تھا جو بھی معاملات ہیں اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی اور اس کا سیاسی بوجھ بھی وہ حکومت کو ہی اٹھانا پڑے گا. جس طرح کا رانا صاحب پہ پرچہ ہوا, میاں جاوید لطیف پہ پرچہ ہوا, جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو خان صاحب کے دور سے پہلے ہو گیا, لیکن یہ جو بھی کام ہوئے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ آتی ہے. دیکھیں آپ ایک طرف اربوں روپے کا بجٹ بھی خرچ کریں, پروٹوکول بھی انجوائے کریں, دیکھیں نا کوئی آپ پہنچے میں ہیں, پورا ملک آپ نے سنبھالا ہوا ہے, تو تنقید تو آپ پہ ہوگی. لیکن سیاستدانوں نے جو فیصلہ یہ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ خود تو نہیں کسی کے پاس آتی نا. یہ پہلے خان صاحب مل گئے, اب یہ جا کے اگر مل جائیں گے, پرسوں کوئی اور جا کے مل جائے گا. اس لیے بات انہوں نے مل کے کرنی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اور ہر کوئی اپنے اپنے آئینی کردار کے اندر رہے, تو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹائم ہے تو اس پہ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. 2019 کی بات ہے اور بہت سارے صحافی تھے, شاید رانا صاحب بھی ہوں گے اس میں, پیم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان بات کر رہے تھے. میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا, میں نے کہا کل بزنس کمیونٹی آئی ہے, ان کے بڑے شکوے شکایت تھے, اور وہ جا کے ملے جی ایچ کیو میں آرمی چیف سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی تو ہم وہاں پہ جائیں گے. خان صاحب نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ایک ہی ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, باقی ادارے تباہ ہو چکے ہیں, تو اگر وہ وہاں جا کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے. ان کی حکومت چلی گئی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ میں نے آپ سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا آپ کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن یو ور اوکے ود اٹ کہ وہ وہاں جا کے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. میں نے کہا جب آپ نے یہ پالیسی رکھی نا, پھر ون فائن ڈے آپ اٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ڈی جی ایسا میں اپنی مرضی کا لگاؤں گا. آپ نے سارے اتھارٹیز, آپ نے ساری پالیٹکس ان کے ذمہ کر دی
کہ آپ کریں ہمارے لیے مینجمنٹ گورننس بھی کریں پالیٹکس بھی کریں اور ون فائن ڈے آپ کہیں گے نہیں ISI چیف میں لگاؤں گا. ایسا ہوتا نہیں